اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تازہ بتازہ خبر، اعظم خان صاحب جو گزشتہ ایک ماہ سے لاپتہ ہیں، وہ ان کے بیٹوں نے FIR اسلام آباد میں درج کروائی، عدالت کے اندر رابطہ کیا اور مختلف فورمز پر انہوں نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر کچھ جو حکومتی ارکان ہیں ان کے کچھ بیانات ذرائع کے مطابق آئے کہ اعظم خان صاحب جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں اور ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اعظم خان صاحب اگر رابطہ تھا تو کن سے تھا؟ اگر وہ کسی کے پاس تھے تو وہ کون لوگ تھے؟ بہرحال کہ 164 کا بیان دیا جی انہوں نے اپنا، وہ میڈیا پر شائع ہو گیا ہے۔ اس میں انہوں نے جو سائفر کہانی ہے جی اس کو انہوں نے بیان کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے مقاصد کے لیے جب اسلام آباد میں جلسہ کیا تھا 27 تاریخ کو، تو ایک سائفر یعنی ایک کاغذ اپنی جیب سے لہرایا تھا اور اس کے بعد ایک بیانیہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر اس کے اوپر اس وقت کے DG ISPR صاحب بابر افتخار صاحب ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، لیکن اس دوران اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ تو آپ کو کچھ پیچھے لے کے چلتا ہوں، جس وقت یہ کہانی شروع ہوئی، ڈونلڈ لو ایک کریکٹر تھا جی اس سارے سائفر کا، اور جس کا متعدد بار عمران خان صاحب اپنے پاکستانی چینلز پر اپنا اظہار کر چکے ہیں۔ پھر جو انٹرنیشنل بڑے بڑے جو اپنا الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں ان کے اوپر ان سے سوال اس کے متعلق کیا گیا تو انہوں نے وہی بات کی جو وہ پہلے دن کر رہے ہیں۔ اب اعظم خان صاحب نے جی 164 کا بیان کیوں دیا، کیسے دیا، کیا اس سے آگے چلے گا، یہ ساری کہانی آگے بڑی لمبی چوڑی کہانی چلے گی۔ دیکھنے والی بات ہے جی کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سائفر آیا تھا تو 2-3 دن یا 4 دن تک تقریباً جو ذرائع کے مطابق خبر ہے تو یہ سائفر کو چھپایا گیا تھا۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب زندہ سلامت موجود ہیں، ان کو یہ بھنک پڑی تھی کیوں، وہ خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب تھے، تو انہوں نے پھر فارن افیئر سے رابطہ کیا۔ جب رابطہ کیا تو وہ سائفر سامنے آ گیا، سائفر لا کر جناب عمران خان صاحب کو دیا گیا، سائفر ڈی کوڈ کیا گیا۔ جب ڈی کوڈ کیا گیا اس کے بعد اس کو پڑھا گیا تو عمران خان صاحب نے اپنے مختلف اپنا جو خطابات ہیں ان میں بیان کیا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کی گئی۔ اسد مجید صاحب کو وہ بریفنگ دی گئی تھی اور اسد مجید صاحب زندہ حیات ہیں، اور پھر انہوں نے جناب وہ سائفر جو ہے اس کو کوڈ لگایا، کوڈ لگانے کے بعد وہ پاکستان روانہ کر دیا گیا جو فارن آفس کے پاس آیا۔ اب خدا جانے جی اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، یا فارن آفس بتا سکتا ہے یا عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں جنہوں نے پڑھا۔ لیکن یاد ہوگا 11-12 صحافی تھے جی، آخری ان کو کچھ حصے جو ہیں وہ بتائے گئے تھے، لیکن سائفر کے جو یعنی خفیہ کوڈ والے حصے تھے وہ ان تک راز افشاں نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس دوران کیبنٹ کا مشورہ ہوا، کیبنٹ کے اندر شیرین مزاری صاحبہ تھی، اپنا شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور اس وقت جو اس وقت نئی پارٹی بنی پرویز خٹک صاحب وہ تھے، اور دیگر اور لوگ اسد عمر صاحب تھے۔ اس طرح 7-8 لوگ تھے، شیخ رشید صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ تو وہاں پر جو کیبنٹ تھی اس نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی فوراً کاپیاں کر کے مختلف جگہ پر بھیجی جائیں، تو پھر اس کے بعد فوراً طور پر اس کی ایک کاپی صدر پاکستان کو بھیجی گئی، ایک کاپی سپریم کورٹ کو بھیجی گئی۔ اس طرح ایک کاپی جو ہے وہ جب یہ اپنا عدم اعتماد والا پروجیکٹ ہوا تھا اس وقت اس کی ایک کاپی جو ہے وہ جناب اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر صاحب ان کو بھیجی گئی، اور پھر وہ اسد قیصر صاحب نے وہ جو ہے وہ سیل بند وہ بھیجی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب کو۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ریٹ پٹیشن بھی دائر کی کہ اس کا آزادانہ ایک پینل بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کرے۔ اس دوران پاکستان کے اندر ہوا الٹ چل پڑی۔ تو آپ کو یاد ہوگا صدر پاکستان نے بھی جو سپریم کورٹ معزز سپریم کورٹ ہے اس کو ایک خط لکھا تھا کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں، لیکن اس کو خاموشی اختیار کی گئی اور فائل کو دبا دیا گیا جو آج تک دبی ہوئی ہے۔ اور اس دوران جو موجودہ حکومت پاکستان ہے جی، جسے
یہ جو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کی حکومت ہے جس میں یہ 3 گروپ بڑے ہیں، انہوں نے پہلے شور ڈالا جی کہ سائفر آیا ہی نہیں پاکستان میں، اور پھر اس کے اوپر یاد ہوگا پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس کے اندر اس وقت کے DGI پیسار صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے بتایا جو بھی بتایا، پھر وہ جو باتیں ہیں وہ میں اور سرکاری ہیں ان کے بعد زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ کانسپریسی ثابت نہیں ہوئی، انٹرفیرنس ثابت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مختلف لوگوں نے بحث کی کہ کانسپریسی کیا ہوتی ہے، انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے۔ کانسپریسی کے متعلق لوگوں نے ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ کانسپریسی جب 2 3 4 آدمی مل کر بیٹھ کر کوئی پروگرام بناتے ہیں، کسی بھی کسی گھر میں ڈاکہ مارنا ہے تو اس کے مطلب 2 3 چور جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں گے کہ فلاں گھر کے اندر اتنا مال پڑا ہوا ہے، اس کے وہ جناب اس کے اوپر شب خون مارا جائے، اور شب خون مارنے کے بعد اس کو جناب کام کیا جائے۔ جب وہ پہلی جو صلاح مشورہ کرتے ہیں اس کو کانسپریسی کہتے ہیں تیار کرنا، پھر اس کے متعلق جب وہ اپنی واردات ڈال لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی اس نے اس جگہ پر انٹرفیرنس کر دی۔ یہی چیز اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس وقت بتائی تھی، اسی طرح عمران خان صاحب نے بتائی، اسی طرح اور جو ویلاگر ہیں، جو ارشد شریف مرحوم، انہوں نے عمران ریاض جو اس وقت لاپتہ ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ڈیٹیل بات کی۔ میری آپ پیچھے ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے متعلق ایک مکمل پروگرام کیا کہ کانسپریسی اور انٹرفیرنس میں کیا فرق ہے۔ بہرحال کہ جناب یہ معاملہ چلتے چلتے حکومت چینج ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی۔ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جو عمران خان صاحب نے بلایا تھا، اس میں یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی، انٹرفیرنس ہوئی ہے، جس کے اوپر ان کے جو سفارتکار ہیں یا ان کا عملہ ہے ان کو ڈیمارش کیا گیا۔ ڈیمارش کا مطلب ان کو جواب دیا گیا سختی سے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ پہلی بات یہاں پہ ختم ہوگی۔ پھر جناب انہوں نے شور ڈالا جی کہ سائفر گم ہو گیا، پھر سائفر گم کر دیا گیا، جو اعظم خان صاحب نے آج اپنے بیان میں کہا جی کہ وہ سائفر چھپا لیا عمران خان صاحب نے۔ پھر انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اجلاس بلایا، اسد مجید صاحب جن کو یہ سائفر آیا تھا ان کو امریکہ سے بلایا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ بیان دے دیں کہ یہ سائفر آیا ہی نہیں، لیکن انہوں نے جناب اس بات سے ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا جی سائفر ایک حقیقت ہے، جو سچ تھا وہ میں نے لکھ کر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جناب دوبارہ معاملات جو ہیں وہ اٹھائے گئے، سوال و جواب اٹھائے گئے۔ اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، DGI صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، اور اس کے علاوہ چیف جوائنٹ آف آرمی سٹاف، تینوں چیف، اس کے علاوہ MI کے سربراہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پہلی تھی اس کے اندر بھی یہی لوگ تھے، لیکن وزیر اعظم کوئی اور تھا۔ دوسری دفعہ جب یہ بلائی گئی تو اس وقت وزیر اعظم وہ نہیں تھا، وزیر اعظم کوئی اور تھا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو ارکان تھے وہی تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایسا بیان دلوا دیا جائے جس سے سائفر کی حقیقت جھٹلائی جا سکے، یا ہمارے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے کہ ہمیں کسی نے جناب یہ حکومت لے کر دی ہے، تو اس کے اوپر جناب پھر وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جی جو اعلامیہ اس وقت جاری کیا تھا وہی انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر جاری کیا، اور پھر یہ خاموشی اختیار کر لی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شور اٹھا جی کہ سائفر چوری ہو گیا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے مختلف اپنے جو آن لائن خطابات ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا اس کی مکمل تحقیقات کروائی جائے، میں ایویڈنس پیش کروں گا۔ سائفر اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، ایوان صدر کے اندر موجود ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر موجود ہے، اسی طرح ISI کے آفس کے اندر موجود ہے، اسی طرح جو مختلف تحقیقاتی پاکستان آرمی کے ادارے ہیں ان کے پاس موجود ہے جی، جس سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔ آج اعظم خان صاحب کا جو بیان آیا یہ 1 ماہ کی تگ و دو کے بعد آیا، اور اس کے بعد اس کے متعلق اب جو بھی بیانیہ اختیار کیا جائے، آپ اگر اس سارے پروسیس کو 15 ماہ کے پروسیس کو دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ ایک، یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو کرپٹ ظاہر کیا جائے کہ جناب یہ توشہ خانہ کیس یا فارن فنڈنگ کیس، اس میں عمران خان صاحب نے بے ایمانی کی،
شوکت خانم کے معاملات آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر جو ہے وہ بار بار اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بار بار وہ شوکت خانم پر اٹیک کرتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے شوکت خانم سے بہت سارے اس وزیر کے شہر کے لوگ بھی صحت یاب ہو کر گئے، بہت سے اور لوگ جو ہیں ان کے تعلق واسطے والے لوگ بھی صحت یاب ہو کر گئے، اور پاکستان کے اندر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مگر دشمنی کے اندر ایک ادارہ جو خیراتی ادارہ ہے اس کو جناب تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی، تاکہ اس کی فنڈنگ بھی بند ہو جائے، تاکہ لوگ عمران خان صاحب پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ اس کے اندر 190 ملین کی جو کرپشن کی گئی، یہ سارے معاملات ابھی اس وقت عدالت کے اندر ہیں۔ تو آج یہ نیا چٹا کٹا کھولا گیا جی کہ سائفر کے متعلق 164 کا بیان آ گیا جناب، اس کو فیڈ کیا گیا، مختلف جو اینکرز حضرات ہیں وہ جناب اس پر اپنے تمہید و تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو سچ ہے وہ سچ ہی رہنا جی، جو جھوٹ ہے اس نے جھوٹ ہی رہنا ہے، اس کے متعلق آپ جو مرضی کر لیں۔ عوام اس وقت بھی جانتی تھی یہ سارا معاملات کیا ہوئے، آج بھی عوام جانتی ہے یہ سارے معاملات کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کتنے بیانیے بنائے گئے، کتنے گر گئے، اور آنے والے وقت کے اندر کتنے بیانیے اور بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا عوام اس کو تسلیم کر لے گی یا نہیں کر لے گی؟ عمران خان صاحب آج بھی اسلام آباد کے اندر ہیں، اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی، لیکن یہ سائفر والا معاملہ بیچ میں سے آ گیا تھا، اب اس کو میں اسی کے ساتھ باقی جو چیزیں تو تھوڑی سی خبریں ہیں اس کو لنک کرنے کی کوشش کروں گا، اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو پوری دیکھنے کی کوشش کرنا جی۔ بیسیکلی سائفر جو ہے، سائفر کہانی، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ جو لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم نے ڈونلڈ لو کے ذریعے حکومت جو ہے رجیم چینج کی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سائفر والا بیانیہ عمران خان صاحب نے اختیار کیا اس کو رد کیا جائے، اور اسی طرح یہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بیانیہ اختیار کیا جائے جس سے ہمارے اوپر جو لیبل لگا ہوا وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جو مرضی کر لیں، جو مرضی آپ تشریحات پیش کر لیں، عوام کے ساتھ جو مہنگائی والا کھیل ہوا ہے، جو عوام کے ساتھ یہ سارا 15 ماہ کے اندر جو کھیل ہوا ہے، آپ سائفر کو بھی چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کرپٹ ہوں گے جی، عمران خان صاحب نے کچھ اداروں کے خلاف کوئی باتیں کی ہوگی، یہ ساری باتیں آپ چھوڑ دیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو مہنگائی، جو تباہی معاشی طور پر، جو خارجہ محاذ پر پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، اس کو جناب کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ جو پاکستان کے اس وقت کے جو ریزرو تھے، جو پاکستان اس وقت پاکستان کے پاس فارن ریمیٹنسز تھے، جو بانڈ پاکستان کا بک رہا تھا، جس طرح فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی، جس طرح ایکسپورٹ امپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، جس طرح پاکستان کی زراعت ترقی کر رہی تھی، جس طرح لنگر خانے چل رہے تھے، جس طرح احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو کفالت کی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں آپ جو مرضی کر لیں۔ لوگ پٹرول اس وقت کس جگہ پہ تھا، آج کس جگہ پہ ہے، ڈالر اس وقت کس جگہ پہ تھا، آج کس جگہ پہ ہے، کنٹینر اس وقت کیا پاکستان کے کبھی آپ نے سنا تھا ان دنوں کے اندر 3 سال 8 ماہ کے اندر کہ کنٹینر سمندروں کے اندر رکے کھڑے ہیں اور ان پر ڈیمیجز پڑ رہے ہیں؟ یہ سارا کھیل جو مرضی کھیل لیں، بجلی کے بل، لوگوں کے جو حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی، بول بھی نہیں رہے، تو یہ ساری چیزیں، گیس ناپید ہوگی پاکستان کے اندر، جو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بجلی پہنچ سے باہر ہو گئی بجلی کے بلوں کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں آپ کس کھاتے میں لے کے جائیں گے؟ عوام کو نہ سائفر سے کوئی غرض ہے، نہ عوام کو القادر ٹرسٹ سے کوئی غرض ہے، نہ عوام کو توشہ خانہ سے چوری کی گئی گھڑی جو 50% پر دے کر لی گئی، پرانی گاڑیاں جو وہ اور صاحبان لے گئے، وہ کھاتے ریکارڈ ہی غائب کر دیے گئے، یہ ساری چیزیں عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ عوام کو غرض ہے جی جو آپ نے وعدے کیے تھے، گھی سستا کریں گے، بجلی سستی کریں گے، ڈالر سستا کریں گے، معیشت کو ترقی دیں گے، پاکستان کو خوشحال بنائیں گے۔ پاکستان تو اب چلا گیا جی پتھر کے زمانے میں، بجلی اب کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی موسم ہی ٹھیک کر دے تو ہوا چلتی رہے، ہم بجلی کے پنکھے بند رکھیں۔ گیس
وقتاً فوقتاً آتی ہے، اور ایل پی جی سلنڈروں پر لوگ اپنا کھانا پکا رہے ہیں، کوئی لکڑی والے چولہے جلا کر اپنے کھانا پکانے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں، دال، انڈے، ٹماٹر، یہ ساری چیزیں عوام کی ضروریات آپ نے حل نہیں کی. ٹیکس لگا دیا گیا، زرعی ٹیکس لگ رہا ہے اب آئی ایم ایف کے کہنے پر. پراپرٹی ٹیکس، جو لوگوں کے مکانات ہیں ان پر اب مزید ٹیکس لگانے کی کوشش کی جا رہی. کیا یہ آپ کے معاملات حل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے 15 ماہ کے دوران نہ پاکستان کے خارجہ محاذ پر کو توجہ دی. جو افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات، وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایران کے ساتھ کہاں پر کھڑے ہیں؟ چائنا کے ساتھ کہاں پر کھڑے ہیں؟ مگر ہم نے زور دیا صرف ایک بات پر کہ عمران خان کو آؤٹ کس طرح کرنا، لیکن وہ آؤٹ نہیں ہو رہا. اس کی تفصیلات میں اسی کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ شیئر کرنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا. آپ دیکھ لیں